بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 14واں سبق ہے اور ہماری سابقہ مجلس میں گفتگو چل رہی تھی غزوہ احد کے بارے میں، اور سلسلے گفتگو دراز ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہو جانے تک، یعنی جب جنگ کا پانسا پلٹا اور ایک بھگدڑ مچ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تقریباً 1 درجن افراد وہ باقی رہ گئے۔ اب پہلے تو یہ خبر اڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن جب کفار کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، تو جہاں آپ علیہ السلام تھے وہاں حملوں کا رخ مڑ گیا اور پے در پے وہاں حملے ہونے لگے۔ ابن قمیعہ اس نے آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا اس زور سے وار کیا کہ خود کی کڑیاں یعنی اس کے حلقے وہ آپ علیہ السلام کی رخسار میں گھس گئے۔ یہ ابن قمیعہ، عبداللہ ابن قمیعہ اس کا نام ہے، اور یہ قریش کے عرب کے نامور شہ سواروں میں سے ہے، اور عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا اور اس زور سے وہ لگا کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ اور اسی طرح امیہ بن خلف وہ اپنے گھوڑے پر قریب پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت حارث سے ان کی برچھی لے کر اس کی طرف پھینکی، جس کی معمولی خراش اس کے گلے پر لگ گئی، لیکن اس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی بار گرا، یعنی کہ کلابازیاں کھا کھا کر گرتا رہا، اور پھر بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں شامل ہو گیا اور چیخنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مار دیا۔ تو اس کے لشکر کے جو بہادر تھے انہوں نے شرم دلائی کہ معمولی خراش پر اتنا چیخ رہے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ اور یہ اس نے ایک گھوڑا پالا تھا اور مکہ مکرمہ میں یہ کہتا تھا کہ اس گھوڑے کو میں خوب دانہ کھلاتا ہوں اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ تو جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ تو یہ کہنے لگا کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اس وقت سے مجھے یقین تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا۔ اس بات کے کہنے کے بعد اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ یعنی کافر ہونے کے باوجود انہیں زبان نبوت پر اس قدر یقین تھا کہ وہ اس کے خلاف کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ چیختا رہا، دھاڑتا رہا، اور کہتے ہیں کہ اس کی آواز ایسے ہو گئی تھی جیسے بیل کی آواز ہوتی ہے، اور واپسی پر وہ مقام صرف سین سے مقام صرف پر پہنچ کر وہ مرا۔ اور ابن قمیعہ جس نے تلوار کا وار کیا تھا اس کا ایسا حال ہوا کہ ایک مرتبہ وہ پہاڑی پر چڑھا تو پہاڑی بکرے نے ٹکرے مار مار کر اس کو پہاڑی سے نیچے گرایا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اب چونکہ یہ کفار بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے تو تھوڑے سے صحابہ، جیسے کل بھی تذکرہ ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ابو طلحہ وہ تیزی سے تیر چلا رہے تھے اور ان کے ہاتھ سے اس دن کئی کمانیں ٹوٹیں تیر چلا چلا کر، اس قدر تیر تیزی سے وہ چلاتے تھے اور مارتے تھے کافروں کو۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، شل ہو گیا اور ان کو تقریباً 39 زخم لگے اس دن، احد کے دن۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی پیٹھ پر ہر تیر اور تلوار کو روک رہے تھے اور ہر حملے کو برداشت کر رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، انہی حفاظت کرنے والوں میں سے ایک حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرا رخ کافروں کی جانب تھا اور تیر اور تلوار میری طرف آ رہے تھے کہ اچانک ایک تیر میری آنکھ پر ایسے لگا کہ میرا ڈھیلا نکل کر وہ میرے ہاتھ میں گر گئے۔ تو میں نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قتادہ اگر تم چاہو تو اللہ جنت میں تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور اگر تم چاہو تو اللہ دنیا کے اندر ہی تمہیں اس سے بہتر آنکھ عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے شادی کی ہے، میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ ضائع ہو جائے اور وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ ڈھیلا اٹھا کر آنکھ میں واپس رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس کی آنکھ درست کر دیجئے اور پہلے سے بھی بہتر کر دیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ان کی یہ آنکھ جو نکلی تھی اس دن میں وہ پہلے سے بھی حسین اور خوبصورت ہوگی اور پہلے سے بھی زیادہ دیکھنے والی ہوگی۔ تو یوں صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ تو صحابہ نے گھیرا ہوا تھا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کو اوپر نہیں ہونے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نیچے ہی رہیں، یعنی ہمارے پیچھے ہی چھپیں، آپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام وہاں سے تھوڑا سا پہاڑ کی جانب چڑھے اور حضرات صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ابو سفیان انہوں نے پکار کر کہا کہ محمد ہیں، تو ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرما دیا سب خاموش رہو، کوئی جواب نہ دے۔ پھر انہوں نے پکار کر کہا ابو بکر ہیں، تو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر انہوں نے کہا عمر ہیں، تو کوئی جواب نہ آیا۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا ہم نے ان سب کو قتل کر دیا۔ بس یہ بات سن کر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صبر نہ ہوا، رہا نہ گیا، وہ اونچی آواز سے بولے اے اللہ کے دشمن دیکھ، ہم سب یہاں موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ اعلو حبل، اعلو حبل، حبل زندہ باد۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل۔ تو صحابہ نے جواب یہی دیا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بلند ہیں اور بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے، بت کا نام۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے دوست ہیں، والی ہیں، مددگار ہیں، کارساز ہیں، تمہارے والی اور مددگار نہیں ہیں۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے احد کا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اور جو آپ لوگوں کے مقتولین ہیں ان کے ناک کان وغیرہ کاٹنے کا میں نے کسی کو نہیں حکم دیا، یہ خود سے ہمارے لشکریوں نے کاٹے ہیں۔ میں اس حرکت پر خوش نہیں ہوں، یعنی راضی نہیں ہوں، میری رضامندی کے بغیر انہوں نے کیا، لیکن مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹے ہیں اور پھر ان کا لشکر چھٹنے لگا ہے۔ اس لڑائی کے اندر
یہ زیادہ چونکہ قریش کی عورتیں بھی تھیں تو انہوں نے ایسا کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو چیدہ افراد تھے ان کا مصلح کر دیا، یعنی کہ ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے، جن کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ قابل ذکر ہیں کہ ہند جو حضرت ابو سفیان کی اہلیہ تھی جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ایسا کروں گی، تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے پاس آئی اور انہوں نے ایسا کیا اور پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور وہ چبایا۔ تو یہ اللہ نے ان حضرات کے درجات اور بلند کرنے تھے۔ تو ادھر کفار کی عورتیں تھیں تو دوسری طرف مسلمان عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھیں۔ اس لڑائی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی پیش تھیں اور پانی بھر کر لا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ڈھال کے اندر پانی لائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دانتوں سے وہ جو خود کے حلقے گھسے ہوئے تھے وہ پکڑ کے کھینچے، ایک وہ حلقہ نکلا تو ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسرا حلقہ نکالا تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا تو خون بہنے لگا۔ حضرت سنان بن مالک رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر وہ خون چوس لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنان تم نے میرا خون چوس لیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا جائے گا تو جہنم کو مجال نہیں ہوگی کہ اس کو چھوئے۔ پھر وہ زخم نہیں بند ہو رہا تھا، خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا، تو کھجور کی چٹائی تھوڑی سی جلا کر اس کی راکھ بھری اور اس سے پھر خون تھم گیا۔ اور اسی طرح حضرت سلیم یہ بھی پیش تھی، مشکیزیں لا کر مجاہدین کو پانی پلانے میں۔ حضرت سلیت یہ بھی آگے تھی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابیاں ہیں کہ جو اپنے خاوند کو اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئی، اور پہلے تو یہ پانی لا رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں تو انہوں نے وہ مشق چھوڑی اور تلوار اور خنجر لے کر یہ بھی میدان میں آ گئے۔ یعنی بچے تو بچے، عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھیں۔ اسلام کے لیے اپنے خون کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر ایک کے اندر یہی جذبات تھے اور ہر ایک اسی تیاری میں تھا۔ تو دیکھیں جذبہ دیکھیں کہ ان کے بیٹے کے اوپر ایک کافر نے حملہ کیا، وہ زخمی ہو گئے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا ایک کپڑا پھاڑ کر اپنے بیٹے کے اس زخم پر باندھا اور تھپکی دے کر کہا چل بیٹے آگے بڑھ اور جنگ کے اندر حصہ لے، پیچھے نہ ہٹنا۔ اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو وہی کافر جس نے ان کے بیٹے پر حملہ کیا تھا وہ وہاں پہنچا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمارہ یہ ہے تیرے بیٹے کے اوپر حملہ کرنے والا۔ تو انہوں نے زوردار حملہ کیا جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ سرین کے بل گھسٹ کر بھاگنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور فرمانے لگے عمارہ اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تمہیں اتنی ہمت دی کہ تو نے کافر کے اوپر حملہ کیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہ دنیا میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا جذبہ تو یہ ہے کہ ہم جنت میں بھی جائیں تو آپ کی خدمت کے اندر رہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ عمارہ کو، ان کے خاوند کو، ان کے بیٹوں کو جنت کے اندر میرا رفیق بنا دیجئے اور میرے ساتھ ان کا حشر فرما دیجئے۔ کیسے ان حضرات نے اپنے لیے دعائیں کروائی۔ اسی طرح ایک انصاریہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کو جب پتہ چلا کہ اس طریقے سے مسلمان پسپا ہو رہے ہیں تو وہ، اور آپ علیہ السلام کی خبر جب ان کو ملی، جیسے کہ جھوٹی خبر مشہور ہو گئی تھی، تو وہ دوڑی جلدی سے احد کے میدان کی طرف۔ تو ان کا والد، ان کا بیٹا اور ان کا بھائی یہ تینوں اس غزوے میں شریک تھے اور تینوں شہید ہوئے۔ اب یہ آ رہی ہیں لشکرگاہ کی طرف،
تو کسی نے کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے بڑھی۔ پھر لوگوں نے کہا، پھر کوئی افراد ملے تو پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ آپ کے خاوند شہید ہو گئے۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ، ان کا کیا حال؟ انہوں نے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ کہنے لگی نہیں، جب تک دیکھوں گی نہیں دل کو قرار نہیں آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو قمیض پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر آپ موجود ہیں تو سب غم ہلکے ہیں۔ اور یہ کہا کرتی تھی کہ زندگی میں اس کے بعد جو بھی ہمیں غم ملا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کو سوچ لیا، ہم پر سارے غم ہلکے ہو گئے۔ دیکھیں، اپنے باپ سے زیادہ محبت تھی، اپنے بیٹے سے زیادہ محبت تھی، اپنے خاوند سے زیادہ محبت تھی۔ ان کی شہادت کی خبریں سننے کے باوجود وہ رکی نہیں، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا تو ان کو سکون آ گیا۔ یہ تھی اپنے آپ سے بڑھ کر محبت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو میں، اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حقیقت میں سچے مومن تو وہی تھے جنہوں نے ان سب سے بڑھ کر محبت کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن، یہ جب آئیں تو آپ علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے فرمایا زبیر اپنی والدہ کو روکو، حمزہ کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ حضرت زبیر آگے بڑھے ان کو روکنے کے لیے، تو انہوں نے ایک گھونسا ان کے سینے پہ مارا، پرے ہٹ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آپ کو روکنے کے لیے، تو وہیں رک گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے دیکھنے کی اجازت دے دیں، مجھے معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں واویلا نہیں کروں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر میت پر تشریف لائیں، انا للہ پڑھی، مغفرت کی دعا کی اور صبر کیا۔ تو اس غزوے کے اندر عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھیں، بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے، جوان بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور ادھیڑ عمر والے بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ گویا کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اپنی جان قربان کر دوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ زخمی حالت میں تھے اور قریب المرگ تھے، تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ تو مجھے کہنے لگے حضرت سعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور میری قوم کو بھی میرا سلام دینا، اور ان کو کہنا اگر تم میں سے کوئی ایک زندہ رہا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ، یعنی اپنی جان نکلنے کے قریب ہے، زخموں سے چور ہے، اس حالت میں بھی اگر خیال ہے تو کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، ان کا خیال، ان کی لو لگی۔ جو ایسی محبت میں دنیا سے گئے ہوں، کیا انہیں کوئی حشر کے اندر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ ہوں گے جن کو سب سے پہلے حوض کوثر سے جام پلائے جائیں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اس غزوے میں، جس میں 4 مہاجرین اور 66 انصار تھے، اور 30 کافر اس کے اندر قتل ہوئے۔ اور مفلسی کا عالم یہ تھا کہ کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، انہی کپڑوں میں جس میں وہ خون آلودہ تھے انہی میں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ایک چادر تھی، پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر کی جانب کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سر کی جانب کر دو، پاؤں پر اظہر کے
پتے ڈال دو، گھاس ڈال دو، اور ایک ایک قبر میں دو دو صحابہ کو دفنایا گیا۔ جن کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کو آگے رکھا گیا، جن کو کم قرآن یاد تھا ان کو پیچھے رکھا گیا۔ اس طریقے سے ان کو دفن کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان احد کے شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کی اتباع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لایا کرتے تھے، ان کی اتباع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو شخص بھی ان کی قبور کی زیارت کرے گا اور ان کو سلام کرے گا، یہ ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ وہاں سے گزری تو میں نے کہا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا حمزہ آپ پر سلام ہو۔ میرے کانوں نے اس سلام کا جواب سنا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور 46 سال کے بعد ان کے دفنانے کے، جب بارشوں وغیرہ کی وجہ سے ان اصحاب کی ان شہداء کی میں سے بعض کی قبریں کھل گئیں اور ان مدینہ والوں نے جا کر ان کو ٹھیک کیا، تو ان کے اجسام اسی طرح تر و تازہ اور اصلی حالت میں موجود تھے، گویا کہ ابھی دفنائے گئے، اور مختلف احباب کے ہاتھ اپنے زخموں پر تھے۔ جب ان ہاتھ کو ہٹایا گیا تو زخموں سے خون بہنے لگا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردے مت کہو، وہ زندہ ہے، ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ تمہیں نہیں اس کا شعور کہ ان کو رزق کیسے ملتا ہے۔ تو یہ 70 شہداء ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عمرہ پر جانے کا، تو ایک تو ویسے ایک زیارتیں ہوتی ہیں، اس موقع پر ہم گئے۔ تو جب میں مدینہ میں تھا تو ہمارا ایک شاگرد ہے، وہ ریاض سے آیا مجھے ملنے کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ استاد جی گاڑی ہے میرے پاس، کہاں لے کر جاؤں؟ میں نے کہا احد لے چلو۔ احد میں گیا تھا، وہ پورے قافلے کے ساتھ گاڑی میں جو لے کر جاتے ہیں، میں نے کہا وہ انہوں نے رکنے نہیں دیا، مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے دوبارہ احد لے کر چلو۔ وقت تھوڑا تھا، اگر وقت زیادہ ہوتا تو میرا پروگرام بدر کا بھی تھا، لیکن وقت ان کے پاس بھی کم تھا، میرے پاس بھی کم تھا، تو میں احد دوبارہ گیا، اور وہ احاطہ بنا ہوا ہے، وہاں اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے، زیارت کی بس دور سے ہی کی جاتی ہے۔ لیکن میں نے اس میدان میں کافی دیر کھڑے ہو کر یہ سوچا کہ کیسے یہاں صفیں بنی ہوں گی، اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب آپ علیہ السلام کے صحابہ نے جنگ لڑی ہوگی، اور کیسے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہو۔ خیر، اس غزوے کے بعد واقعہ پیش آیا کعب بن اشرف کے قتل کا۔ کعب بن اشرف یہودی تھا اور یہ شاعر تھا، اور بدر کے بعد یہ مکہ گیا، باقاعدہ اس نے قریش سے جا کر تعزیت کی، اور یہ شاعر بھی تھا، اس نے مرثیہ لکھا، یعنی تعزیتی اشعار لکھے، اور وہ مرثیہ اس نے ایسا لکھا تھا کہ جہاں یہ وہ مرثیہ پڑھتا تھا وہیں صف ماتم بیت جاتی تھی۔ اور اس نے ابو سفیان اور دیگر قریش کے رؤساء سے ملاقاتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ حملہ کیوں نہیں کرتے، اور قریش کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس نے بددعائیں کی آپ علیہ السلام کے لیے، اور وعدہ کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب یہ مکہ سے واپس آیا تو ایک تو یہ ہجو کرتا تھا، یعنی آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں اور گستاخانہ اشعار اور نظمیں بناتا تھا، اور اس نے باندیاں رکھی ہوئی تھی، انہیں کہتا تھا کہ یہ مختلف جگہوں پہ جا کر پڑھو، اونچی اونچی آواز سے گاؤ ان کو۔ اور صرف یہاں تک نہیں، یہ چونکہ یہودی تھا اور یہودیوں سے آپ علیہ السلام معاہدہ کر چکے تھے کہ نہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف کسی کی حمایت کرنی ہے،
اور نہ ہی ان کا ساتھ دینا ہے، غیر جانبدار ہو کر تم نے یہاں رہنا ہے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی اس نے کی اور مشرکین مکہ کو ورغلایا اور ان کو مدد کے وعدے کیے، اور آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے لگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ باقاعدہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو اب تک تو آپ علیہ السلام صبر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مسلسل اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کون ہمیں اس کی تکلیف سے نجات دے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے کچھ احباب اور رفقاء کے ساتھ گئے اور ہیلے سے اس کو ٹھکانے لگایا۔ تو یہ واقعہ ابھی 3 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اسی طرح غزوہ غطفان، یہ نجد کے بارے میں آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہاں کا ایک بادشاہ وہ اپنا لشکر تیار کر کے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تقریباً 400 صحابہ کرام کی ایک جماعت اور ایک لشکر تیار کر کے اپنے ساتھ لیا اور ان کی طرف پیش قدمی کی، لیکن وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ تو اسی سفر میں تیز بارش ہوئی، تو آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور اپنا قمیض مبارک لٹکایا ہوا تھا سوکھنے کے لیے۔ تو ایک کافر دعشور نامی وہ وہاں پہنچا اور اس نے چپکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ علیہ السلام بڑے اطمینان سے اٹھے اور فرمایا اللہ۔ بس اس لفظ کا ایسا رعب اس کافر کے اوپر چھایا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمانے لگے بتا تجھ کو آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ منتیں کرنے لگا اور سماعتیں کرنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ 3 ہجری تھی۔ اسی کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے، اور اسی 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور اسی سال وراثت کے احکامات نازل ہوئے۔ یہ اس 3 ہجری کے کچھ اہم واقعات تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہمارے اندر بھی صحابہ کرام کی طرح مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔